آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 214 ہے۔ فرمایا ام یعنی یا پھر حسب تم، حسبان سے ہے، حسبان کے معنی خیال۔ حاسبہ اس بندے نے خیال کیا، اس کا خیال ہوا۔ یحسبو وہ خیال رکھتا ہے، یعنی اس کا یہ خیال بن جاتا ہے۔ ام حسبتم کیا تمہارا یہ خیال ہو گیا، ان تدخلو، ان کے تدخلو دخول سے داخل ہونا، داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، تدخلون تم سب داخل ہوتے ہو۔ تو تدخلون سے پہلے ان آیا تو اس کا تدخلون کا نون جو جمع کا تھا وہ گر گیا، تو وہ نون گر گیا، اس کی جگہ الف علامت کے طور پہ آ گئی، تو ان تدخلو، لیکن الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ام حسبتم ان تدخلو، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے کہاں؟ الجنہ، جنت میں۔ ان تدخلوا الجنہ تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ام حسبتم، یا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے دین میں اپنی چودراہٹ، اپنی گدیاں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دین میں اختلاف کیا تھا۔ اور اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ انسانوں نے ذاتی جو خوشیاں ہیں، ذاتی جو دنیا کی زینتیں ہیں، جو دنیا کی کشش ہے، وہ ان کے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ تو یہ چیزیں مسلمانوں کی، یہ اطوار مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں کی حالت جو تھی اس وقت قسم کرسی کی تھی، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں مزید جفا کشی کے لیے تیار رہنا ہے۔ تم نے اس طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشی نعمتیں کافروں کو دے رکھی ہے۔ تو مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، واقع معنی اور لما ابھی تک نہیں، لما ابھی تک نہیں، ایسا نہیں ہوا ابھی تک کہ یأتی عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، لما یأتی وہ تو ابھی تک آیا ہی نہیں، کم تمہارے پاس، لما یأتیکم ابھی تک تمہارے پاس آیا ہی نہیں، کیا مثل، ایسی صورتحال، ایسی مثال، الذین جو لوگ، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں جیسے حالات جو خلو، خلوت کا لفظ اسی سے ہے، خلا فعل ماضی آتا ہے، خلا کے معنی گزر گیا، خلو گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، الذین خلو من قبلکم وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی پرانی امتیں، پرانے مومنین، پرانے رسولوں کے پرانے متبعین۔ فرمایا ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں گزرے
جو ان گزشتہ امتوں کے مسلمانوں اور مومنوں پر گزرے تھے وہ سختیاں نہیں گزری جو ان پر گزری تھی، تو تم کیا سمجھتے ہو ان حالات سے، ان آزمائشوں سے گزرے بغیر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ مستہم البأساء، مس کرنا، ٹچ کرنا، چھونا. فرمایا مست فعل ماضی کا صیغہ ہے. ہم ان لوگوں کو، وہ جو پرانے مومنین تھے، مست ہم ان کو ٹچ ہوئی، ان کو آ لگی، ان کو وہ دو چار ہوئے. البأساء سخت، تنگی، دشواری. بؤسن سے، بؤسن میں ایک بیچارگی کا معنی ہوتا ہے، ایسی حالت ہونا کہ بیچارگی کی حالت تک پہنچ جائے. تو بأساء مؤنث کا لفظ ہے، اس لیے مست آیا فعل ماضی میں، مسا نہیں آیا. مسا مذکر کے لیے، مست مؤنث کے لیے. مستہم البأساء، ان لوگوں کو تنگیاں پیش آئیں. والضراء، یہ بھی اسی طرح مؤنث بأساء کی طرح، اور انہیں تکلیف پیش آئی. وزلزلوا، زلزلہ سے، زلزلہ کے معنی بالکل ہلا دینا. فعل ماضی زلزلہ، اس کے مجہول ہے، پیسے وائز ہے زلزلہ. آخری پارے میں بھی ایک صورت آتی ہے، صورت الزلزلہ جو آتی ہے، اذا زلزلت الارض، کیونکہ مؤنث ہے وہاں زلزلت ہے، یہاں مذکر ہے زلزلہ، ہلا دیا گیا. اور کیونکہ بہت سے لوگ تھے وہ مومنین، کوئی ایک مومن نہیں تھا، وہ کئی مومنین تھے، اس لیے زلزلو، وہ ہلا دیے گئے. بھونچال آ گیا ان کی زندگیوں میں. زلزلو، انہیں بھونچال میں ڈال دیا گیا، ہلا ڈالا گیا. حتی، یعنی اس قدر حالات ان پر تنگ اور تکلیفیں آئیں اور زندگی ہل کے رہ گئی. حتی، یہاں تک کہ اس قدر تنگی، اس قدر تکلیف، اس قدر حالات میں ہلچل. حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، قول سے، قول کے معنی کہنا، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے. حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ کہنے لگے، الرسول، رسول جو اس زمانے کے ہوتے تھے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ بھی کہنے لگے. رسول اور اس وقت کے جو ایمان والے تھے وہ یہ کہنے لگے، آمنوا معہو، اس کے ساتھ، یعنی اس رسول کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، رسول بھی اور ان کے صحابہ بھی، یہ کہنے لگے، متى، کب، نصر اللہ، اللہ کی مدد. متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیونکہ اللہ کی مدد کا وعدہ تو ان کے ساتھ تھا، لیکن حالات اس قدر سخت، تکلیفیں اور ایسا تسلسل اور تواتر کہ کوئی حالات ٹھیک ہونے کو نظر ہی نہیں آتے تھے. جب وہ چور ہو گئے، آخر ان سے یہ بات ان کی سامنے آ جاتی کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی. اس قدر وہ ستائے گئے. تو فرمایا گیا، الا، غور سے سنو، یعنی دل برداشتہ نہیں ہونا. الا، غور سے سنو، ان نصر اللہ، یقیناً اللہ کی مدد قریب، نزدیک ہے، آ جائے گی. بس ابھی صبر کرو، ابھی برداشت کرو، ابھی امتحان ہے، امتحان سے گزرو. باقی کل آت قریب، ہر وہ چیز جس نے آنا ہو، اصول ہے کہ وہ قریب ہی ہے. تو کیونکہ آ جائے گی تو لہذا قریب سمجھو، لیکن کب آئے گی کوئی تعین نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو، پرانی امتوں کے صحابہ اور پرانی امتوں میں جو رسول تشریف لائے، ان کے احوال آئیڈیل کے طور پہ بتائے جا رہے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے انسان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے. الذین خلوا من قبلکم،
ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے تھے، وہ گزرے ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں. وَزُلْزِلُوا، انہیں ہلا ڈالا گیا. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے اور ایمان لائے تھے وہ بول اٹھے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے. تو جس طرح ان پر اللہ کی مدد، ایک وقت آیا کہ اللہ کی مدد آئی، اللہ نے کافروں کو برباد کر دیا، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، اسی طرح قوم شعیب، قوم لوط. تو ان پر جیسے اللہ کیا، اور اس جیسی اور کئی بستیاں تھیں. اسی طرح فرعون، تو سب کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، لیکن ایک وقت تک ایمان والوں کا امتحان چلتا رہا. تو مسلمانوں، تم بھی امتحان کی زندگی سے ایسے گزرو گے، لہٰذا دل برداشتہ نہیں ہونا، اپنے حوصلے بلند رکھو، آگے تمہاری جزا جنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب جنت کا وارث بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.